اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سب نے نماز عشاء با جماعت ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد تسبیحات و اذکار، یعنی جو نماز، فرض نماز جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا تسبیحات پڑھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے ثابت ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی سورہ النساء سے آیت نمبر 103 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یعنی اہل ایمان سے کلام ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم نماز ادا کر لو، یعنی فرض نماز جب ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے؟ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور پہلو کے بل لیٹ کر بھی، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر بندہ مومن پر لازم ہے، خواہ وہ کھڑا ہے، خواہ وہ بیٹھا ہے، خواہ وہ چل رہا ہے، خواہ وہ لیٹ رہا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے کسی خاص جہت اور خاص سمت اور خاص وقت اور خاص حالت کا تعین نہیں کیا گیا۔ فرمایا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ خصوصاً جب تم نماز ادا کر لو تو نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر کا لفظ آیا ہے، بعض مفسرین کرام نے قرآن پاک میں آنے والے اس لفظ ذکر کو جو وہ دعا سے تعبیر کیا ہے، بعض نے ذکر سے مراد جو ہے وہ ذکر بالقلب، یعنی مراد لیا ہے دل میں اللہ کا ذکر کرنا، لیکن جمہور علماء کا اس طرف یہ وہ غالب گمان گیا ہے کہ اس ذکر سے مراد ذکر بالجہر، یعنی کہ زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے میں صرف وہی شخص معذور ہے جس کی عقل زائل ہو چکی ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، تو جس پر اللہ کے ذکر کرنے کا حکم نافذ نہیں ہوتا وہ کون ہے؟ وہی بندہ ہے جس کا اب دماغ کام نہیں کر رہا، جس کی عقل اب موف ہو گئی ہے، جو پاگل ہو گئے، وہ اس حکم سے مستثنا رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ذی شعور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کیا کرے۔ اللہ کا ذکر ہر وہ حالت میں، ہر وقت میں جب وہ کرنا لازم ہے۔ تو نماز کے سلسلے میں جو ذکر ہے وہ کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہو جانے کو اس طرح جانا کہ سرکار بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، یعنی جب نماز ختم ہو جاتی تو سرکار ذکر کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے پاکستان کہہ لیں یا ہمارے برصغیر پاک و ہند کا ایک یعنی کہ ٹرینڈ ہے کہ جب ہم نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو فوراً ساتھ اونچے آواز میں ہم ذکر کرتے ہیں اول ذکر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ذکر کیا یہ سنت ذکر ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ذکر بھی سنت ہے؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ ذکر کرتے ہی دیکھا۔ اب تو ہمارا وتیرہ اور ہماری عادت یہ ہے کہ جو بندہ یہ ذکر نہیں کرتا ہم اس پر جب وہ دھڑلے سے وہابیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ ہے ہی وہابی جو نماز کے بعد ذکر نہیں کرتا اونچی آواز میں اول ذکر لا الہ الا اللہ، یہ تو ہے ہی وہابی۔ لیکن شاید ہماری توجہ اس بات کی طرف نہیں جاتی کہ ہم بذات خود شاید وہ ذکر نہیں کرتے
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکتوبہ یعنی فرض نماز کے ختم کرنے کے بعد جو سرکار ذکر کیا کرتے تھے، شاید ہم اس سے خود معروم ہیں اور ہم دوسروں پر فتوے لگا رہے ہیں۔ بے شک یہ ذکر کرنا بھی بہت افضل ذکر ہے، افضل و ذکر ہے، یعنی کہ سب سے بہترین دعا استغفار ہے، اور سب سے بہترین ذکر اللہ کا ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لیکن جب نماز ختم ہوتی ہے تو یہ یعنی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ نمازی ایسے تھے جن کی 1 رکعت رہ گئی یا جن کی 2 رکعتیں رہ گئیں، کسی کی 3 رکعتیں، اب اس نے تو اپنی بقیہ نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے جب پورا حال اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یقیناً ان لوگوں کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو اس ذکر کا کیا فائدہ جس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، دوسروں کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے وہ منقطع ہو گیا اور ان کا خیال بٹ گیا۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نماز کے یعنی کہ فرض نماز کے ختم ہونے کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ پہلا ذکر وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ یعنی سلام دوسرا پھیرتے ہی سرکار کی زبان پر جو سب سے پہلے کلمہ آتا تھا وہ کلمہ تکبیر اللہ اکبر۔ اتنی اونچی آواز میں سرکار اللہ اکبر کہتے تھے کہ تمام صحابہ کرام سن لیتے تھے۔ اب یہ ایک بار اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کے بعد سرکار کی زبان پر کیا آتا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 بار کہتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اصل سنت ذکر یہ ہے، نماز کے بعد اصل سنت ذکر وہ نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز میں اللہ یعنی کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہیں اور پورا حال یعنی گونج اٹھے۔ افضل ذکر یہ ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے وہ یہ ہے کہ سرکار جب سلام پھیرتے تھے تو سرکار سلام پھیرنے کے ساتھ 1 بار اللہ اکبر کہا کرتے تھے اور 3 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنے یعنی کہ ماتھے پر رکھ کر یہ کلمات سرکار کی زبان سے نکلتے تھے اللہم اذہب عن الہم والحزن، اللہم اذہب، بولیں سب اللہم اذہب، اللہم اذہب عن الہم والحزن، یا اللہ ہم سے غم اور پریشانی دور کر دے۔ اس کی یہ ترجمہ ہے کہ یا اللہ ہم سے غم اور پریشانی دور کر دے۔ 1 بار اللہ اکبر، 3 بار استغفار یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ، پھر ایسے اللہم اذہب عن الہم والحزن، یا اللہ ہم سے غم اور پریشانی دور کر دے۔ اب یہ 3 ذکر ہو گئے۔ 3 ذکر کے بعد جو چوتھا ذکر سب سے مستند ترین ذکر ہے وہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھ لے، ہر نماز مکتوبہ کے بعد، فرض نماز کے بعد جو بندہ اپنا وظیفہ بنا لے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے، فرمایا اس بندے اور جنت کے درمیان بس ایک پردہ ہے اور وہ پردہ موت ہے۔ جو ہی بندے پر موت طاری ہوگی اللہ تعالیٰ بندے کو سیدھا جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ہے سنت ذکر اصل میں، 1 بار اللہ اکبر، 3 بار استغفار، اور اس کے ساتھ اللہم اذہب عن الہم والحزن، اور اس کے بعد متصل جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ ہم نے جو یہاں پر اپنی یعنی کہ ذکر کی روٹین بنائی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو میں بذات خود تھوڑی سی اونچی آواز میں کہتا ہوں اللہ اکبر تاکہ دوسرے بھی سن لیں، چونکہ یہ سرکار کی سنت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم خود سرکار کی زبان سے سنا کرتے تھے اور ہم جان لیتے تھے کہ اب سرکار نے نماز ختم کر دی ہے، سرکار اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد 3 بار استغفار پڑھا کریں، اس کے بعد یعنی کہ ماتھے پر دایاں ہاتھ رکھ کر یہ کلمات کہیں اللہم اذہب عن الہم والحزن، یا اللہ ہم سے غم اور پریشانی دور کر دے، اور اس کے بعد ساتھ متصل آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ فرمایا جو بندہ اس آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لے ہر فرض نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان ایک پردہ ہے اور وہ موت ہے، بس وہ پردہ ہٹتا جائے گا، بندہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں یعنی کہ ذکر ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، کچھ مفلوق الحال غریب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جو اہل ثروت صحابہ کرام ہے، جو امیر صحابہ کرام ہے، مالدار صحابہ کرام ہے، وہ تو اجر و ثواب میں ہم سے بازی لے گئے ہیں،
صحابہ کرام کے یا وہ تجسس پر سرکار نے پوچھا کیسے؟ تو وہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ روزے ہم بھی رکھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ یعنی کہ مال صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا مال صدقہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم پہلے ہی غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں۔ وہ غزوات میں جاتے ہیں تو بہت سا یعنی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم غریب ہیں۔ جب صحابہ کرام کا یہ ایک درد سرکار نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام کو اس بات کی پریشانی ہے کہ ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان، لیکن اجر و ثواب کے حاصل کرنے میں وہ ہم سے کئی درجے اوپر ہیں، کیونکہ وہ ہماری نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹاتے ہیں، جس سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ کام ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم غریب ہیں۔ جب سرکار نے سنا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، بے شک وہ مال لٹاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اعلیٰ مقام پاتے ہیں، لیکن میں محمد تم کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم اس وظیفے پر عمل کرو تو جو تم سے پہلے ان کے درجہ لے گئے ہیں نا تو تم کو اللہ تعالیٰ ان کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، یعنی جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کا قرب پاتے ہیں اور جس رینک اور رتبے پر وہ اللہ کی نگاہ میں ہے نا، تم یہ ذکر کر کے اس مقام تک پہنچو گے اور تم اپنے بعد آنے والوں سے اعلیٰ مقام پاؤ گے اور تمہارے بعد آنے والا کوئی بھی تمہارے اس مقام کو نہیں پہنچ پائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا نا تو صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ یہ تو شارٹ کٹ راستہ مل گیا کہ کوئی وظیفہ کرو تو اللہ کی نگاہ میں بہت اعلیٰ مقام پا جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ وظیفہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار ہی اللہ اکبر۔ بعض روایات میں 34 بار جو آتا ہے وہ تسبیحات فاطمی میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو کہا کہ اے خاتون جنت، آپ چکی پیس پیس کر کمزور ہو گئی ہیں، آپ کے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے ہیں، آپ مشقیں اٹھا کر آپ کی گردن پر رسی سے نشان پڑ گئے ہیں، آپ کے والد بزرگوار کی بارگاہ میں بہت زیادہ مال غنیمت آیا ہے جس میں غلام بھی ہیں اور لونڈیاں بھی ہیں، آپ ایسا کریں سرکار کی بارگاہ میں جائیں اور درخواست کریں کہ یا رسول اللہ مجھ کو 1-2 لونڈیاں دے دیں تاکہ وہ میرے گھر میں کام کیا کریں اور میرے کام میں میرا ہاتھ بٹایا کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئیں، صحابہ کرام موجود تھے اور مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ شرم اور حیا کے مارے سوال نہ کر سکی اور خالی واپس پلٹ آئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ میری بیٹی کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی لیکن مانگ نہیں سکی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، کہا اے میری بیٹی فاطمہ، میں نے محسوس کیا تھا کہ تم کچھ سوال کرنے کے لیے آئی تھی لیکن سوال کر نہیں سکی۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اصل میں بات یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا پر گھر کا بہت زیادہ بوجھ ہے، کام سارا آپ کرتی ہیں، پانی آپ لاتی ہیں اور گھر میں آپ ساری صفائی ستھرائی کرنے کے ساتھ ساتھ چکی پر آٹا بھی آپ ہی پیستی ہیں جس سے آپ کی صحت پر کافی بوجھ ہے۔ یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا کہ آپ نے جو مال غنیمت تقسیم کیا اس میں سے ایک باندی، ایک لونڈی، ایک نوکرانی ہم کو بھی دے دیں تاکہ ہمارے گھر کا کام چل جائے۔ اب دونوں جہانوں کے والی سرکار دو عالم جو خاتم النبیین ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اپنی بیٹی میں یہ فقر و فاقہ اور غربت و افلاس کا حال دیکھ کر سرکار پریشان نہیں ہوئے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دنیا کو تو دوں اپنی بیٹی کو کچھ نہ دوں۔ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ، تم دنیا کے مال لینے کے لیے اور یہ غلام اور بانیاں لینے کے لیے گئی تھی، اے بیٹی کیا میں تم کو ایسا ایک ذکر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہو؟ دنیا و مافیہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن اگر آپ اس دنیا و مافیہ پر جب غور کریں تو آپ پر یہ حقیقت آشکارا ہو کہ اس کا مفہوم کتنا وسیع۔ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے
دنیا بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، اور دنیا میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھ سکا اور نہ کوئی انسان کی عقل سوچ سکتی ہے، نہ ہی انسان اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ ذکر کرنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ساری دنیا ایک ترازو کے وہ پلڑے پر رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ اللہ کا ذکر رکھ دیا جائے، فرمایا اللہ کا ذکر اس سے بھاری ہو جائے گا۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح پڑھا کرو۔ اے بیٹی تم اس وظیفے کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا جان کی ہر نعمت عطا فرما دے گا۔ تو وہ پہلے والی روایت، وہ مفلوق الحال غریب صحابہ کرام، ان کو سرکار نے کہا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ امیر صحابہ کرام کو عطا فرمائے گا، اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا۔ اور جو ثواب اللہ تم کو دے گا، تم کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں، یعنی تبع تابعین، اور اس کے بعد یعنی نسل اندر نسلن، اور یہ یعنی جو سلسلہ چلتا چلتا ہم تک پہنچا، فرمایا جو درجہ تمہارا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ تم کو درجہ دے گا، صحابہ کرام کے درجے کو ہم تو نہیں پہنچ سکتے نا، ہم دنیا جہان کی ساری توانائیاں صرف کر کے عبادت کر لیں تو جس جگہ سے صحابی گزرتا ہے اس مٹی سے بھی ہم نہیں مل سکتے ہیں۔ تو ان کا مقام تو وراء الورا ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار کی صحبت کو پایا۔ فرمایا بعد میں آنے والے جتنا چاہے ذکر و اذکار کر لیں، اس مقام کو نہیں پہنچے گے جو ثواب اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا، چونکہ تمہاری طلب اتنی سچی ہے اور تمہاری طلب اتنی اعلیٰ ہے کہ تم نیکی کے حصول میں غمگین ہوئے ہو کہ وہ لوگ تو زیادہ ثواب لے گئے اور ہم کو ثواب کم ملا۔ فرمایا تم اس وظیفے پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ وظائف ایسے وظائف ہیں جو ہمارے لیے ایک جب وہ نیکی کا راستہ ہے۔ اگر ہم ان وظائف پر عمل کریں، ایک تو سرکار کی سنت زندہ ہوگی، دوسرا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو بے شمار نیکیاں اور بے شمار فضائل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہر نماز جب فرض نماز ادا کرتے ہیں، انفرادی کریں یا اجتماعی یعنی با جماعت نماز ادا کریں، جب سلام پھیرنا ہے تو پہلے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اور پھر کیا کہنا ہے؟ 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد جو کلمات اگر یاد کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر یاد نہ ہو تب بھی کوشش کریں یاد ہو جائیں۔ 2-3 کلمات ہیں، اللہم اذہب عن الہم والحزن، یا اللہ ہم سے غم اور پریشانی دور فرما۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کو ہر نمازی یاد کرنے کی کوشش کرے، ایک ایک لفظ بے شک یاد کر سکیں تو ضرور کریں، کیونکہ اس کا ثواب اور اس کی فضیلت سرکار نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے۔ اتنی بڑی آیت نہیں ہے، آیت الکرسی اتنی بڑی آیت نہیں ہے، آسان ہے اور ہر نمازی کی تقریباً زبان پر ہے، تھوڑی سی اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائے گی۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ ایک بار جب وہ آیت الکرسی کا جب وہ ضرور ورد کریں، سرکار نے فرمایا جو بندہ اس وظیفے پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مرنے کے ساتھ ہی جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز سنت کے مطابق اور نماز کے بعد سنت کے مطابق ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ قیام قیامت اپنے ذکر سے آباد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔